ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معیشت اور سابق وزیر سرمایہ کاری ہارون شریف صاحب۔ ہارون صاحب، ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ سر، آئی ایم ایف نے پاکستان میں کرپشن اور طرز حکمرانی سے متعلق گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ آپ اس رپورٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ حکومت کے لیے ڈیمیجنگ ہے؟ جی صبح بخیر۔ بہت آپ نے یہ ایک سنجیدہ مسئلے سے آغاز کیا ہے۔ دیکھیے، یہ رپورٹس جو ہیں، جب بھی کوئی انٹرنیشنل ادارہ کسی ملک کو بجٹ میں قرض دیتا ہے تو بجٹ کی ٹرانسپیرنسی، شفافیت، ایفیشنسی، اداروں کی سروس ڈیلیوری اس بجٹ سے لنکڈ ہوتی ہے۔ تو یہ نارملی میں 18-20 سال سے مختلف ممالک میں ایسی رپورٹس کرتا رہا ہوں۔ یہ رپورٹ انٹرنل ہوتی ہے جو کہ ملک کے ساتھ مل کے ڈسکس ہوتی ہے کہ جی آپ نے کیا چینجز کرنی ہے۔ اس دفعہ اس رپورٹ میں اچھی چیز یہ ہے کہ اس کو پبلک کر دیا گیا ہے آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے کہنے پہ۔ بائی دا وے، یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی جوائنٹ ٹیم نے کی ہے، ریلیز آئی ایم ایف نے کروائی ہے۔ سو اس رپورٹ کے اندر جب پبلک ڈیبیٹ ہو رہی ہے جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ ملک کے لیے اچھا ہے۔ گورنمنٹ کو اس کو اون کرنا چاہیے، کیونکہ رپورٹ جہاں شروع ہوتی ہے وہاں کہتی ہے کہ یہ پاکستان کی حکومت کی ریکویسٹ پر کی جا رہی ہے۔ تو ایک تو یہ اس رپورٹ کا ڈھانچہ ہے۔ دوسری چیز ہے کہ یہ جو رپورٹ بتا کیا رہی ہے کہ دیکھیے، ہم پاکستان کب سے ایک ہم بائنڈنگ کنسٹرینٹ کہتے ہیں اکنامک گروتھ کو، کہ یوتھ آ رہی ہے، گروتھ نہیں ہو رہی ہے، اور ایک بائنڈنگ کنسٹرینٹ یہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ فعال نہیں ہیں، میریٹوکریسی پہ نہیں کام کرتے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتے، ایک ایلیٹ کو فائدہ دیتے ہیں، باقیوں کو نہیں دیتے ہیں۔ اور انہوں نے اداروں کی نشاندہی کر کے ایک 15 نکاتی پروگرام دیا ہے کہ ٹائم باؤنڈ کہ آپ اگلے 5 برس میں اس کو امپروو کریں اور 2 سال میں شارٹ ٹرم ٹارگٹس میٹ کریں تاکہ یہ ادارے بہتری کی طرف جائیں۔ اکنامک آرگومنٹ اس میں یہ ہے کہ کہیں پر بھی دنیا میں جہاں ترقی ہوئی ہے وہاں پر گورنمنٹ اپنے بہت سے فنکشنز پروفیشنل اداروں کو اکنامک مینجمنٹ کے ڈیلیگیٹ کرتی ہے۔ ہمارے ادارے ہیں، اسٹیٹ بینک ہے، سی سی پی ہے، ایف بی آر ہے، ایس آئی ایف سی ہے، ریگولیٹری ایجنسیز ہیں، کمپٹیشن کمیشن ہے۔ ان اداروں کو آپ اگر انسولیٹ کر دیں سیاسی پریشر سے اور ویسٹڈ انٹرسٹ سے، تو اکانومی اور انویسٹر کا انٹرسٹ اکانومی کے اندر ویسے ہی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا ہارون صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ حکمران کوئی بھی اقتدار ہو، کوئی بھی دور ہو، دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ جی بہت زیادہ معاشی لحاظ سے پاکستان بہتر سمت کی جانب گامزن ہو چکا ہے، بڑی تبدیلی آ چکی ہے، بہت سب کچھ اچھا ہو چکا ہے، اور اس کے باوجود اس طرح کی رپورٹ آنا اور رپورٹ آ کیسے جانا، یہ کیسے پاسبل ہو گیا؟ جی، یہ اگریڈ تھا۔ دیکھیں، جب آئی ایم ایف نے 6-8 ماہ پہلے، یہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، یہ ہمارا جو منسٹری آف اکنامک افیئر ڈویژن ہے، یہ ایک آئی ایم ایف کا اور ورلڈ بینک کا اور انٹرنیشنل اداروں کا ہوتا ہے قرض کا ڈپارٹمنٹ، ایک اس کو ہم کہتے ہیں جو ڈپارٹمنٹ انالیٹیکل اور ریسرچ کی رپورٹس کرتا ہے، اس کو ہم ٹرپل اے ورک کہتے ہیں۔ وہ ان سے اگری کرتا ہے کہ جی ہمارا بورڈ کہہ رہا ہے، ہمارے ممبر کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی یہ 5 رپورٹس کرنی ہے، ہم نے پروکیورمنٹ کا جائزہ لینا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ بجٹ کو کیسے مینج کرتے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو انویسٹرز ہیں ان کے رائٹس پروٹیکٹ ہو رہے ہیں یا ان کے ڈسپیوٹ ریزالو ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے گورنمنٹ سے ڈسکس کیا۔ اب یہ گورنمنٹ کے اوپر اور ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے آفس کے اوپر تھا کہ وہ اس رپورٹ کا کیا سکوپ رکھتے یا کہتے کہ ابھی نہ کریں، لیکن ہم نے اگری کیا کہ آپ یہ رپورٹ کیجئے، کیونکہ انہوں نے سجیسٹ کیا کہ جی ہمیں انٹرنل اس کی ضرورت ہے۔ آئی ایم ایف نے اس میں ایک چیز ایڈ کر دی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ رپورٹ جب ہوگی تو آپ اس کو ایز اے کنڈیشن پبلک کریں گے تو پھر آپ کی ٹرانچ کی ڈیلیوری ہو پائے گی اگلی کی۔ ہم نے اس کو 4-5 ماہ پبلک نہیں کیا، لیکن اب آئی ایم ایف نے اس پہ پریشر بھی ڈالا اور پاکستان کے اندر بھی وائسز ہوں گی کہ جناب اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ That's how this report has gone public۔ انیوژول تھی جب یہ آئی ایم ایف عام طور پہ کام نہیں کرتا ہے، یہ کام ورلڈ بینک کرتا ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کرتی ہے، دوسرے ادارے کرتے ہیں، لیکن یہ کام آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ٹیم نے اب کر لیا۔ پہلے یو این بھی ایک سملر رپورٹ دے چکا ہے کوئی آج سے 5-6 سال پہلے۔ تو رپورٹس تو ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری اشرافیہ اور رولنگ ایلیٹ آیا ڈینائل سے نکل کے ان ایشوز کا حل پیش کرتی ہے یا وہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں پریشر میں آ کے؟ ان کو اس کا حل پیش کرنا چاہیے اور کہیں سے آغاز کرنا چاہیے کہ لوگوں کو پروفیشنلزم کی طرف لے کر جائیں
اور اداروں کو جن سے انویسٹر پیچھے ہٹ رہا ہے ان اداروں کا مائنڈ سیٹ اور ان کی جو ہے کیپیبلٹی اس کو امپروو کریں. بالکل اس رپورٹ کی روشنی میں مزید کچھ ریفارمز کریں, اصلاحات کریں اور بہتری لائیں جس کی نشاندہی کی گئی. ہارون صاحب, اس رپورٹ کے اندر عدالتی نظام کی کمزوریوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے. مطلب کچھ مثالیں تو ہمارے سامنے موجود ہیں, جیسے ایک سابق چیف جسٹس صاحب کا ذکر ہوتا ہے کہ پھر ترک کمپنیوں کی جانب سے وہ معاملہ لے گئے, ہمیں بڑا جرمانہ جو ہے وہ پے کرنا پڑا. ذرا آپ مزید بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے عدالتی نظام جو ہے معیشت اور بزنس پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے؟ دیکھیے, جو معیشت میں آپ کی معیشت, ہماری معیشت اس لیے گرو نہیں کر رہی کہ اس میں ایک تو لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے, نئی ٹیکنالوجی نہیں آ رہی, اور جو ادارے ہیں وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہے ٹائملی مینر میں. اگر میں انویسٹر ہوں, میرا ایک ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے اور میں عدالت میں چلا جاتا ہوں تو سال لگ جاتے ہیں اس کو حل ہوتے ہوئے, اور پھر میرے حق میں نہیں ہوتا. اسی طرح کچھ پرائیویٹائزیشن کی ڈیلز تھیں, کچھ اور ہمارے انٹرنیشنل کانٹریکٹ تھے, اس میں عدالتوں نے اپنے نا سمجھی میں تو کہوں گا اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے ان کو انویسٹر کانفیڈنس کو ڈیمیج کیا. اب سوال اس کے دو حل ہیں. یہ جو کرنٹ سسٹم ہے عدالتوں کا, اس کے اندر تو اس کو تبدیلی لاتے بہت دیر لگے گی, جیسے بیوروکریسی کو چینج کرنے میں دیر لگتی ہے. باقی ممالک نے انویسٹرز کے لیے اپنی ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن کی باڈیز بنائی ہیں جو کہ انٹرنیشنل لا کے انڈر کام کرتی ہیں, لوکل لا کے انڈر نہیں کرتی. دبئی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, قطر فائنینشیل سینٹر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, قزاقستان میں بھی ہوتا ہے, چین میں بھی ہوتا ہے, تاکہ باہر کے خاص طور پہ انویسٹر کو یہ سکون ملے کہ جناب میرا جو ایک تو جلدی فیصلہ ہوگا اور جو جج بیٹھا ہوا ہے وہ انٹرنیشنل قانون کے تحت کرے گا. سو ہمیں اس کو آؤٹ آف دا باکس جو دنیا کی بیسٹ پریکٹسز ہیں اس کو سپیڈ اپ کرنا ہے, ورنہ انویسٹرز کے پاس آج کل بہت ڈیسٹینیشنز ہیں. جب میں چیئرمین تھا بورڈ آف انویسٹمنٹ کا, میں نے یہ پروپوزل باقاعدہ پرائم منسٹر کے آفس کو اور اٹارنی جنرل سے ڈسکس کی تھی کہ جی ہمیں اس کو چینج کرنا ہے. پرابلم یہ آتا ہے کہ ایک ہماری جو ایلیٹ ہے بزنس کی بھی, جس نے پیٹرنیج کے اوپر بیوروکریسی اور پالیٹکس سے تعلق بنایا ہوا ہے, وہ نہیں چاہتے کہ سسٹم بدلے کیونکہ وہ ان کے بینیفٹس چلے آ رہے ہیں. اب اس کو توڑنا ایک سیاسی فیصلہ ہے. اس رپورٹ کو یوز ہارون صاحب, آپ نے بینیفٹس کی بات کی ہے اور اس رپورٹ میں بھی یہی انکشاف ہوا ہے کہ جو طاقتور ہیں یا سرکاری ادارے ہیں ان سے جڑے جو گروہ ہیں وہ کرپشن کے لیے سب سے زیادہ خطرہ ہے. تو یہ کن گروہوں کی بات ہو رہی ہے؟ جی, بہت سے سیکٹرز جو کمپیٹیٹیو نہیں ہیں, جیسے شوگر کی انڈسٹری کی بات کی گئی, بالکل ٹھیک ہے. میں تب اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کا ممبر تھا, ہم نے ریزسٹ کیا کہ جی انہوں نے نہ اس کی شوگر کے لیولز کی صحیح آڈٹ کرایا اور ایکسپورٹ کی سبسڈی مانگ رہے ہیں. تو وہ حکومت کے ٹیکس پیئر سے سبسڈی پہ چلتے ہیں, ٹھیکے دیے جاتے ہیں بغیر کمپٹیشن کے کچھ اداروں کو, اور وہ ادارے جو ہیں پھر اچھی ڈیلیور بھی نہیں کرتے, اس میں کمیشن آتے ہیں. اسی طرح جو بہت سی چیزیں ایسینشل کموڈیٹیز امپورٹ کرتے ہیں, پروکیورمنٹ کی ٹرانسپیرنسی جو ہے دیٹ از کویسچنیبل. اور یہ بیوروکریسی جو ہے وہ جو پرکس اینڈ پریویلیجز میں جو گورنمنٹ کے لوگ سیاسی کمپنیوں کے بورڈز پر بیٹھتے ہیں, اندر کام کر رہے ہیں, تو اس کی ایک پوری سیریز ہے. اس پہ فیصلہ حکومت نے یہ کرنا ہے کہ جی ہم اگلے 3 سال میں حکومت کمرشل ایکٹیویٹیز سے علیحدہ ہو جائے گی. آپ چاہے پرائیویٹائز کریں یا نہ کریں, لیکن اداروں کو آپ پروفیشنلز کو دے دیجئے, ان کو ٹارگٹس دیجئے. ایسے ہی چین نے کیا ہے, ایسے ہی ویتنام نے کیا ہے, اسی لائن پہ انڈونیشیا گیا ہے. کیونکہ آپ جب تک یہاں سیاسی سینٹرلائز کنٹرول رکھیں گے اور سیاست کے اندر فنڈنگ دینے والوں کا اور سب کا انفلوئنس ہوتا ہے, تو پھر یہ اس کو ہم کرونی کیپٹلزم کہتے ہیں, وہ پروموٹ کر جاتا ہے. اور جو اصل لوگ ہیں جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں, آئیڈیاز ہیں, کمپیٹیٹیو ہیں, ان کو نہ قرض ملتا ہے, نہ ٹھیکہ ملتا ہے, نہ ان کو پرمیشن ملتی ہے. ہارون صاحب, آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں کہ سر اداروں کو چلانے کے لیے جو دنیا میں ماڈل ہے, یعنی رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, لیکن وہ قابل لوگ آ تو جاتے ہیں, لیکن وہ پھر بیوروکریسی ان کو ایسا الجھا دیتی ہے, یا پھر وہ کوئی سیاستدان کچھ ایسے فیصلے ان سے کرواتے ہیں, تو مطلب انہیں اتنی وہ سیاسی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے وہ پھر خود ہی بدزن ہو کے یا بددل ہو کر وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جی, جب بھی آپ کسی قابل آدمی کو آپریشنل سپیس نہیں دیں گے وہ آپریٹ نہیں کر پائے گا. یہاں ہم نے یہی دیکھنا ہے, وی نیڈ کہ بڑی ریفارم لیٹ گو کرنا ہے, نہ کہ بڑی ریفارم ہے کہ سب کچھ میں خود کروں.
यहाँ पे तो एक जनरल मैनेजर रेलवे लगाया जाता है तो उसकी समरी भी कैबिनेट में वजीर आजम के पास जाती है। दुनिया में हेड हंटिंग फर्म्स हैं जो इन लोगों को मेरिट पे हायर करके अपॉइंट कर देते हैं। देखिए दुनिया बदल गई है और वो टाइम भी गुजर गया है कि जब हम दुनिया की फेवर्स के ऊपर इकोनॉमी को चलाते थे। हमें एक तगड़ा कंपेटिटिव इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफर करना है, वरना नई इकोनॉमीज आगे आ रही हैं और अपॉर्चुनिटीज हमारी बजाय अनफॉर्चुनेटली उस साइड पे चली जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हारून साहब, अगर वो फिर ये इस तरह के इदारे लोग हायर करना शुरू कर देंगे तो फिर वो जो सियासी भर्तियां होनी है या फिर वो चाचे ताए के बच्चे जो एडजस्ट करने हैं वो फिर किस तरह से कर पाएंगे? ये भी तो एक मसला होता है ना। देखिए अपने बंदे को जब लगाने की बात आती है तो वाई ओनली टैक्स पेयर्स एक्सपेंस, वहीं पे तो गड़बड़ है। जब एक आप अपना बंदा लगाते हैं मेरिट तोड़ के, आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान करते हैं, क्योंकि वो तो फिर सिर्फ कुछ लोगों की खिदमत करता है और उसको समझ भी नहीं होती। आपको मेरिट के ऊपर वर्ल्ड क्लास लोग लाने पड़ेंगे अगर दुनिया में compete करना है, और कोई हल नहीं है। चीन ने अपनी मिनिस्ट्रियों को कॉरपोरेशंस बनाया और उनके ऊपर मेरिट पे सीईओज लगाए और उनको ठेके लेके दिए पूरी दुनिया में जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के अंदर चल रहे हैं। हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ मार्केट बेस्ड प्राइवेट इदारों का काम है जहां भी बड़ी है। ये गवर्नमेंट का काम नहीं है कि कारोबार करके इकोनॉमी को बढ़ाए और जॉब क्रिएट करे। गवर्नमेंट बल्कि थिन होती जा रही है दुनिया में, जॉब क्रिएशन बाहर हो रही है, लेकिन बाहर होने के लिए हमें जीडीपी ग्रोथ को 7% पे लेके जाना है और वो इन्वेस्टमेंट से आएगी, टेक्नोलॉजी से आएगी, वो कोई कानून बदलने से या हारून साहब, ये जो हम एक दो चीजें देख रहे हैं कि मतलब आप बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की कि गवर्नमेंट्स थिन हो रही हैं। वो बहुत सारी जो जिम्मेदारी उन्होंने बेजा उठाई हुई थी उनसे वो अब दामन छुड़वा रहे हैं। अब देखा जाए तो हम देखें कि चीनी की भी आपने भी बात की, अब उनकी जो कीमतें हैं उसको हुकूमत जो है वो डीरेगुलेट करने जा रही है, यानी हुकूमत का उससे कोई अमल दखल नहीं होगा, ओपन मार्केट में वो जो चाहें वो करें। तो इस तरह की जिम्मेदारियों से निकलना हुकूमत का, क्या ये भी बेनिफिशियल है, अवाम के मफाद में है या नहीं है? जी, अवाम के मफाद में तब होगा जब इंडिपेंडेंट कॉम्पिटेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चीनी की और दूसरी सनत को ओवरसी करेगा। देखिए वरना ये मनमानी कीमतों के ऊपर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी आएंगे और लोग एक्सप्लॉइट होंगे। लेकिन आपको कुछ फैसले जो आईएमएफ भी कहता है कि अनड्यू किसी सेक्टर को सब्सिडी ना दें। अगर एक चीज मुल्क से बाहर सस्ती मिल रही है और हम महंगी बना के गवर्नमेंट से कहते हैं मेरी चीज सस्ती कर दो, 1-2 साल तो चल सकता है, लेकिन हम इसको हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। लेट दीज इंडस्ट्रीज डाई, फ्रैंकली स्पीकिंग। पूरी दुनिया में ये हुआ है। अल्लाह ने आपको कुछ चीजों में कंपैरेटिव एडवांटेज दिया है, ज़राअत में दिया है, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल में दिया है, आईटी में दिया है, यूथ का डायनेमिक है, स्मॉल स्केल इंजीनियरिंग है। आप अपने विनर्स को पिक करें और गवर्नमेंट के रिसोर्सेज उनके पीछे डालें जहां वो हारून साहब, आप ज़राअत की बात करें, लेकिन अगर हम अपने किसानों को देखें तो वो भी रो रहे हैं, वो भी परेशान है हुकूमती पॉलिसी से। तो फिर मईशत, जैसे कि कहें कि ज़राअत पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, किसान कार्ड दिया जा रहा है, ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं, बहुत कुछ हुकूमती दावे हम देखते हैं। तो फिर पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है ज़राअत के हवाले से या किसी भी शोबे के हवाले से, या कौन सा सेक्टर आप समझते हैं जिस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस पर इतना काम किया जाए कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो सके? जी, ये पहली चीज तो ये है कि आप हमारे जो सेक्टर कंपेटिटिव हैं दुनिया में उनको आइडेंटिफाई करके तरजीह बनाया जाए। सही। दूसरी चीज ये है कि उसके पीछे फाइनेंसिंग रखी जाए, ना कि गवर्नमेंट टैक्स पेयर के पैसे से ट्रैक्टर बांटे। वहां पर जैसे ज़री तरक्याती बैंक तकरीबन बंद है, कुछ काम नहीं करता। सो यू नीड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के इंस्ट्रूमेंट ताकि उनको कर्ज मिले। जो कमर्शियल बैंक है उनका 65-70% कर्ज गवर्नमेंट खुद ले लेती है। जी बिल्कुल ठीक है। मतलब इस तरह से टैक्स पेयर के पैसे से आप फैसिलिटेट नहीं कर सकते। आप कमर्शियल बैंक्स को भी चाहिए कि गवर्नमेंट खुद उनसे बहुत ज़्यादा लोन ले रही होती है कि वो आम लोगों को, गरीब लोगों को लोन दे और इस तरह से वो फिर अपना सर्कल जो है वो चला सके ताकि मुल्क की तरक्की के अंदर, मुल्क की मईशत के अंदर
वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना किरदार अदा कर सके। बहुत शुक्रिया आपका हारून शरीफ साहब हमारे साथ और मौजूद उज़ैर, थे और इस पर मसाइल भी के हवाले से कंट्रोल करें कि अपनी मरात और तनख्वाहें बढ़ाने की जब बात आती है तो बेजा मरात भी मिल रही होती है, तनख्वाहें भी मिल रही होती हैं, लेकिन जहां अवाम को सहूलत देने की बात आती है वहां जी तंगी आ जाती है, मुल्क की मईशत आ जाती है, उस मौके सारे पे तो मसले आप मसाइल देखें आ ना, जाते हैं, कसरत राय भी होता है, इत्तेफाक राय इत्तेफाक भी राय होता है, सब कुछ ही होता है। हर चीज़ ही होती है। तो हुकूमत को अपनी पॉलिसीज यकीनन बदलने की ज़रूरत है, और अगर सियासतदान ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि करप्शन को ख़त्म होना चाहिए तो इस पर और मेरा कोई ख्याल है strictly वहाँ action भी लिया जाए। बड़ा संजीदा तौर पर हुकूमत को इस रिपोर्ट को लेना चाहिए। सिर्फ इस बात का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए कि जनाब देखें हम कितने ट्रांसपेरेंट, हम जी। कितने बहादुर हैं कि हमने ये रिपोर्ट शाया करने की इजाज़त दी है। आपको इस रिपोर्ट की रोशनी में कुछ रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, बेहतरी लाने की ज़रूरत है। जिन जिन चीज़ों की निशानदही की गई है, जिन सेक्टर्स की, आप उनमें बेहतरी लाएं ताकि बेहतरी जो लाएं। करप्शन है उसका खात्मा हो सके और मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ में कहीं तो खड़ा हो। यस, एटलीस्ट ये क्रेडिट जाता है। खुशी की बात ये कि रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है।